تعلیم کو تجارت بنا لیا گیا ہے، مزاج نہیں ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا لے، جس کے پاس نہیں ہے سرکاری بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں اسکولوں کالجوں کی، لیکن وہاں اگر معیار کو ٹھیک کیا جائے وہاں، اور یہ جتنے لوگ بعد میں بڑا کالج بناتے ہیں نا، یہ سارے سرکاری اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ میں نے 4000 روپیہ فیس لینی ہے پہلی کلاس کی، یہ خود 3 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو آج کہتے ہیں نا جی تمہاری داخلہ فیس جو ہے وہ جانی ہے تو فلاں کاغذ بننے ہیں تو 40,000 جمع کرا دو، اور باپ بیچارہ کہہ رہا ہے قسطیں نہیں ہو سکتی، 2-4 قسطیں نہیں ہو سکتی۔ ان کے اپنا داخلہ 419 روپے گیا تھا جب انہوں نے میٹرک کیا تھا۔ کیوں ہم بھول گئے اس وقت کو کہ جب ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی تو کشادہ تھا ہمارے لیے مسئلہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے تعلیم کو تجارت کبھی نہ بنائیں، تعلیمی مزاج پیدا کریں۔ ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جہاں تعلیم مفت ہوتی ہے نا وہاں کچھ قدر کم ہوتی ہے، لیکن اب اس کو دیکھ کر کیا ہم ان چیزوں کی تجارت شروع کر دیں گے جو چیزیں ٹھیک نہیں؟ تعلیم کے مزاج کے اندر سے تجارت کو ختم کیا جائے اور قومی سطح پر ختم کیا جائے۔ اور میں تعلیمی ادارے چلانے والوں سے کہوں گا خدا را اس کو قومی، ملی اور دینی فریضہ سمجھ کے سر انجام دو۔ تم ان طالب علموں کی خدمت تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے دل کو راحت کتنی عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں سکون کتنا دیتا ہے۔ تم ان کے لیے آسانیاں فراہم کرو، بندوبست کرو، کوشش کرو، وسائل جمع کرو، جد و جہد۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کو جا کے یہ کہنا کہ میرے مدرسے کے ساتھ تعاون کر، اور اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو کمزور کرنا، اور کسی کو تعاون کس کے لیے کرانا؟ ادارے کے لیے، اپنی شخصیت کو تھوڑا سا کمزور کر کے، لیکن کام بڑا اونچا ہے، ڈیوٹی بڑی اونچی ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر، اور سب سے اہم اور ضروری بات ختم کرنے سے پہلے ہم خود سارے علمی ذوق پیدا کریں، ہماری اپنی طبیعت ہو کہ ہم نے علم سیکھنا ہے۔ جب ہم خود علمی ذوق پیدا کریں گے، مزاج علمی بنائیں گے، طبیعت علمی بنائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ خود بخود علم پھیلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا، ان کی طبیعت علمی تھی۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اب انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تھا، ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر آپ نے کجاوا ڈالا اور اسپیشل سفر طے کر کے نا تو مصر گئے۔ پہلے تو دروازے پہ دستک دی تو باہر جو آیا اسے جا کے کہنے لگے، ان سے کہو جابر ابن عبداللہ ہیں مدینہ شریف سے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کو اندر جب خبر ملی وہ آیا تو فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ پتہ کرو واقعی جابر بن عبداللہ میرے گھر آ گئے، جا کے پتہ کرو سماعت نے صحیح سنا ہے۔ تو باہر جا کے سنا، کہا جی وہ واقعی وہ دوڑے آئے، کہا جناب اتنی مہربانی۔ کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا، تو لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پانی کھانا آرام۔ کہنے لگے نہیں یار، کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا۔ انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی، وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ جب ہمارا مزاج ہوگا نا، یہ ہمارا مزاج ہوگا۔ ہمارے ہاں چونکہ جمعے والے دن مفت بیان ہوتا ہے، لہذا بیچارے خطیب صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ آ جایا کرو، کچھ نہیں، صرف ٹائم پہ۔ لیکن وہ ٹائم پہ کیا آنا ہوتا ہے، بعض مساجد میں میں نے دیکھا ہے جو آ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ حدیثیں سنا رہے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے لگا دیا، میں تو مصروف بڑا ہوں۔ مطلب آپ کی روایتیں سناتے سناتے اگر 15 خبریں رہ گئی تو وہ تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا۔ آپ کے خبریں سننے، دیکھنے، تبصرہ کرنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج علمی بنائیں، ذوق علمی بنائیں، جو سیکھیں اسے یاد کریں، اسے لکھیں۔ لوگ آتے ہیں نا اکثر فرماتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہیں، اب تو انہیں یاد رکھیں، آگے پھیلائیں اور ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو جمع کریں۔ ایک کاغذ قلم ہونا چاہیے نا، جو بندہ سنے اسے لکھے، اس کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک ذخیرہ بن جائے۔
تو علم کا مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ مہنگے اسکول میں داخل کرا لیں یا سستے میں کرا لیں، اس کی سرپرستی کریں، اس کے پیچھے جائیں، اس کی فائل دیکھیں، محاسبہ کریں، دیکھیں کہاں کس چیز میں کمزوری آ رہی۔ ہمیں پوری پودا لگا کے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وہ پودا جوان نہیں ہوتا، اس کو لگائیں تو پھر اس کے پانی کا خیال کریں، اس کی پوری تربیت کریں، نشو و نما میں اپنا کردار ادا کریں۔